الحمد للہ رب العالمین۔ حرمت مصاحبت کب ثابت ہوتی ہے کہ جب آدمی مثلا اپنی بیوی کے کو ہاتھ لگا لے تو حرمت مصاحبت ثابت ہو گئی۔ بھائی عبدالرزاق کو اللہ اولاد عطا فرمائے، میرے بھائی کو گردے کی تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، لاکھ نیکیوں کا ثواب جو ہے نا میرے بھائی پورے مسجد الحرام میں ہے۔ کہتے ہیں کہ میں بلوچستان سے ہوں، فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے ہم پر جہاد فرض ہے، میرا بھائی جہاد قریبی پہ فرض ہوتا ہے، اور پھر جب تک امیر المومنین حکم نہ کرے ہم جہاد نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر کسی عورت کا 2 مہینے کا بچہ ضائع ہو جائے، اس کے بعد 7ویں دن خون آنا بند ہو جائے، میقات سے اسے نیت کی عمرہ کر کے واپس کہیں لیکن پھر خون آنا شروع ہو گیا تو بیماری ہے نا، حیض تو نہیں ہے نا، کوئی حرج نہیں، بہرحال اب وہ مدینہ جا سکتی ہے۔ سنن نبی داؤد اور ابن ماجہ کی حدیث کے مطابق اگر فجر کی جماعت کی 2 رکعت سنت جو ہے پہلے وہ آدمی نہ پڑھ سکے، نماز میں مل جائے، تو کہتے ہیں کہ اس کو جماعت کے بعد سنت پڑھنی چاہیے۔ لیکن ہمارے پاکستانی جو ہے وہ سورج نکلنے تک کے انتظار کرتے رہتے ہیں۔ اب اگر آپ کو حدیث مبارک پڑھ تو لی ہے آپ نے، میرے خیال سے سمجھی نہیں ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ باقی ائمہ کے نزدیک تو سنت کی قضا ہے ہی نہیں، پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر کیوں پڑھے؟ یہ تو صرف احناف کے لیے ہے کہ چونکہ 2 رکعت فجر میرے سرکار میرے آقا کو زیادہ محبوب تھی کہ خیر من الدنیا و ما فیہا، ساری دنیا کی بادشاہی سے بھی مجھے یہ 2 رکعت زیادہ پیاری ہیں، اس لیے علماء احناف کہتے ہیں یار اس کو نہ چھوڑا کرو، اگر رہ بھی گئی ہو تو بعد میں پڑھ۔ اب اس کے 2 طریقے تھے، ایک طریقہ تو یہ تھا کہ ہم نماز پڑھنے کے فوراً بعد 2 رکعت پڑھ لیں، لیکن دوسری حدیث آ گئی لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس، فجر کے بعد نماز نہ پڑھو جب تک سورج نہ نکلے۔ تو آپ جنہوں نے دونوں حدیثوں میں عمل کیا انہیں پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ مشکل ہوتی ہے نا جی، آدمی کیا کرے کہ صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، علماء کی خدمت میں جا کر حدیث پڑھے بھی سمجھے بھی پھر عمل کریں گے، اور پھر احادیث متضاد ہوتی ہیں، متعارض ہوتی ہیں، اس تعارض کو رفع کرنے کے لیے علماء کا کام ہے۔ بہرحال ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں۔ اگر احرام کی حالت میں بد نظری ہو جائے تو استغفار کرے، استغفر اللہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کرے، استغفار کرے، لا گناہ بھی ہو تو اللہ بخشنے کے لیے تیار ہے۔ کہتے ہیں جی کہ عمرے کی ٹریول ایجنسی والے جو ہیں اگر ان کو 15-20 افراد دے دو تو 1 ٹکٹ فری دیتے ہیں۔ بہرحال ایک کاروباری بات ہے کہ مسئلہ میں نہ کرو تو بہتر ہے، کرو تو جائز ہے۔ میری بیٹی کو 7 سال کی عمر سے شوگر ہے، اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے، ایسے خالص زیتون کا تیل لے لیں، 2 چمچ نہار میں اور 2 چمچ رات کو سوتے ہوئے پلائیں، انشاءاللہ شوگر ٹھیک ہو جائے گی۔ ہم نے طواف کر لیا، صفا مروہ کر لیا، احرام اتار کر بلیڈ پھروایا، ٹھیک ہے کوئی دم نہیں۔ خانہ کعبے کے اندر اگر کوئی جائے وہ نماز پڑھے تو کس طرح منہ گے گا، جدھر مرضی ہے ادھر کرے ادھر کرے ادھر کرے ادھر کرے۔